آتے ہیں کہ میں نے بہت ایک چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب اس کو معاملے کو لے کے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ ظلم ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، اس کے ہم بعد جا کے کوئی پنجابی، بلوچی یا سندھی، پٹھان، کشمیری، بلتستانی وٹس ایور. دوستان ذی وقار، ساہیوال کا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا. ایک والد کو شہید کیا گیا اس کے بچوں کے سامنے. عمران خان نے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کے ان کو انصاف دوں گا. انصاف نہیں ملا. قانون نافذ کرنے والوں نے ہی اسے شہید کیا. انصاف نہیں ملا. بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس پہ طرح طرح کے الزامات بھی لگا دیے، معاملے کو دبا دیا گیا. کئی پہلے دن گزرے، مہینے گزرے، اب سال گزر چکے، معاملہ دبا دیا. کیا کبھی آپ نے کسی پنجابی سے سنا ہے کہ یہ پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری کے مرکز سے تھوڑے سے فاصلے میں درجنوں لوگوں کو شہید کیا گیا. حاملہ عورت کے منہ میں گولی ماری گئی. کبھی آپ نے یہ سنا کہ پنجابیوں کو گولی ماری گئی؟ فیض آباد میں نے اپنے ہاتھ سے جنازے اٹھائے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جو وہ دھرنا دیا جا رہا تھا حلف نامے میں ترمیم کے خلاف، سب سے پہلا شہید میں جس علاقے پنڈی گھیب میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اس کے حسین آباد گاؤں کا وہ شہید تھا جس کا سب سے پہلے میت جا کے ہم لوگوں نے وہاں سے اٹھائی. وہ معصوم مدرسے کا بچہ. ہم نے کبھی کہا کہ پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اس کے لیے رسپانسبل کوئی بھی ہے. کالی بھیڑیں ہر ادارے، ہر محکمے میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کالی بھیڑیں اس وقت بھی موجود تھی جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. کالی بھیڑیں اس وقت بھی موجود تھیں جب اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. کالی بھیڑیں اس وقت بھی موجود تھی جب افغانستان کے لیے اڈے فراہم کیے گئے تھے. میں ہمیشہ کھل کے بولنے کا عادی ہوں. آپ کو اداروں کی پالیسی سے اختلاف ہے، مجھے شاید آپ سے زیادہ اختلاف ہوگا، لیکن میں کبھی کسی فوجی جوان، لیفٹیننٹ کپتان جو بیچارہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے، سیاچن پہ کھڑے ہو کے، LOC پہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہا ہے، آپ کے لیے اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہا ہے جب آپ اور میں سکون کی نیند سے سو رہے ہوتے ہیں، میں کبھی اس کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. مجھے جرنیلوں کی پالیسیز سے اختلاف ضرور ہوگا، میں ان کا نام لے لے کے بتاؤں گا کہ مشرف سے یہ اختلاف تھا، ٹکا خان سے یہ اختلاف تھا، یاہیا سے یہ اختلاف تھا، یا جنرل نیازی سے یہ اختلاف تھا، نام لے کے بولیں. لیکن ان ٹوٹیلٹی جب ہم ادارے کو رگڑا دیں گے تو الٹیمیٹلی اس میں آپ کے گھر کے افراد بھی ہوں گے، میرے گھر کے افراد بھی ہوں گے، اور شاید ان میں سے کسی کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوگی، کسی کے سینے پہ گولی لگی ہوگی ہندوستان کے خلاف لڑتے ہوئے. ہم ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہوں گے یا نعرے لگا کے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. خدا کا واسطہ اس قوم کو تقسیم نہ کریں. تیسری بات، حیات بلوچ کے انصاف کے لیے میں خود کو پنجابی نہیں کہتا، پاکستانی کہتا ہوں، اور پاکستانی بھی بعد میں کہتا ہوں، پہلے خود کو مسلمان کہتا ہوں، اس کے بعد میں پنجابی بولوں خود کو یا کچھ اور بولوں. دوستان ذی وقار، حیات بلوچ کو انصاف دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں پنجاب، KP کے، سندھ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے اس پہ آواز اٹھائیں. بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ایشو بنا، وہ کچھ دنوں ہنگر سٹرائک پہ بیٹھ کے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، میں نے 3-4 مرتبہ سرفراز بگٹی کو اپروچ کیا، میسیجز کیے، سینیٹر تھا، سابق وزیر داخلہ بلوچستان تھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اپروچ کیا. میں نے کہا اب بھی اگر تم لوگ یہاں پر نہ آئے اور تم نے وائس چانسلر سے بات کر کے ان بچوں کے لیے پراپر آواز نہ اٹھائی اور ان کو حقوق نہ دیے، تو یہ لکھ لو میرے الفاظ، اگلے 2 دنوں میں ہندوستان کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ بلوچ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ آزادی چاہتے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے شروع کر دینے پروپیگنڈے. حالانکہ معاملہ 2 گروپوں کی لڑائی کا تھا، اور لٹرلی یہی ہوا. بگٹی صاحب آئے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے اس معاملے کو نپٹایا، لیکن کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور معاملہ ہندوستان تک پہنچ چکا تھا. اسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی میں بگٹی بچوں کی اور جمعیت کی کچھ لڑائی ہو گئی. میں نے یہاں سے وہاں کے ناظم جامعہ کو بھی کال کی، اس نے بڑا پن دکھایا.
معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا اور پاکستان میں دوبارہ ایک لسانیت کی بنیاد پہ جو جنگ تھی وہ ختم ہوئی. بلوچستان کو میں نے بڑا ڈیپلی اور بڑا قریب سے دیکھا. میری عمر 25 سال ہے, 94 کی میری پیدائش ہے, لیکن میں نے 4 سال پراپر بلوچ ایشو پہ کام کیا. بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی میں 2015 میں جا کے ہم لوگوں نے جلسہ کیا 5-7 ہزار لوگوں کا, جب 4000 ووٹ لے کے بندے ایم پی اے بنتے تھے. 2015 کے 14 اگست کو آئی ایم دا فرسٹ ون فرام پنجاب جو وہاں گیا, بلوچ اور پشتون نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے قومی پرچم ریلی نکالی اور ہم سب نے اس میں حصہ لیا. وہاں کوئی تفریق نہیں تھی, ہر قوم خطے قبیلے کا نوجوان پاکستانی پرچم لے کے, اور وہ کینٹ کی ریلی نہیں تھی, شہر کی ریلی تھی. یہ بلوچستان والے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کینٹ میں 14 اگست کی ریلی نکالنا اور ہوتا ہے اور شہر میں نکالنا اور ہوتا ہے. اور کسی کو دکھانے کے لیے پاکستانی پرچم اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے لہرانا اور ہوتا ہے اور دل سے لہرانا اور ہوتا ہے. یہ بھی بلوچستان والے بہتر جانتے ہیں, ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ. بات یہ دوستان ذی وقار کہ اس وقت دنیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آ کے مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے, اور کہیں پر ہمارے اپنے اتنے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ بلوچستان میں انارکی پھیلائے, وہ سندھ میں سندھو دیش کی نعرہ لگائے, وہ پنجاب میں اس نے کوشش کی لیکن پنجابیوں نے اتنا اس پہ فوکس نہیں کیا, وہ KPK میں پشتونستان کا نعرہ لگوا دے, وہ کراچی جائے تو وہ جناب پور کا نعرہ لگوا دے. وہ انڈیا نے ہر قسم کی کوشش کی اور انڈیا کا حق بنتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے جو اوپر پالیسی میکرز جو یہ ڈھگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان الو کے پٹھوں نے نہ آسام موومنٹ پہ کام کیا, نہ انہوں نے کوئی جوناگڑھ کی موومنٹ پہ کام کیا, نہ خالستان کی موومنٹ پہ لسٹیں پرووائڈ کرتے رہے تھے اپنے لوگ شہید کروانے کے لیے, نہ خالستان پہ کیا, نہ حیدرآباد دکن پہ کیا, نہ تلنگانہ پہ کیا. کوئی 150 کے قریب چھوٹی موٹی موومنٹس انڈیا میں اور 37-38 کے قریب تو بڑی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, کسی پہ کام نہیں کیا. یہ اگر چاہتے تو انڈیا کو اس کے اپنے مسائل میں اتنا انگیج رکھتے کہ انڈیا کی جرات ہی نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح اتنا فضول ٹائم اس کے پاس ہوتا کہ ادھر آ کے وہ اپنے لوگوں کو بلوچستان کی لینگویج کا بلوچی لینگویج کی کورسز کرا کے یہاں بچوں کو ان لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا. لیکن ہم لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا. ہمارے مطلب یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے سو کال تنخواہیں لینے والے, انہوں نے کام نہیں کیا. ہم نے اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو کر سکتے تھے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی کیا, پریکٹیکلی بھی کیا. بلوچستان سے نوجوانوں کو بلا کے پنجاب میں اسلام آباد میں سیمینارز رکھوائے, انہیں وہ پیار دیا, عزت دی اور مقام دیا, اور بتایا کہ یار ہم وہ مقام تو شاید آپ کو نہ دے پائیں جو ہم بلوچستان آتے ہیں, جو پیار آپ دیتے ہو, لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو 70 سال سے ہم پہ قابض ہیں نا, جن کے باپ دادے نے بوٹ پالش کیے تھے انگریزوں کے, آج یہ وہی فرعونیت کو لے کے ہمارے اوپر بھی مسلط ہیں. ظلم انٹیریئر پنجاب میں بھی نواب وڈیرا وہی کرتا ہے جو بلوچستان میں کرتا ہے, ظلم انٹیریئر سندھ میں بھی نواب وڈیرا وہی کرتا ہے جو بلوچستان میں کرتا ہے. لہٰذا ہم میں اور تم میں فرق کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہیں آرمڈ فورسز میں سے یا حکومت کی کسی کی پالیسی سے اختلاف ہے تو یہ کوئی پاکستان ظالم ہے. نہیں, وہ پرٹیکولر اسپیسیفک وہ شخص ظالم ہوگا. پاکستان ان میں سے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پاکستان کے لیے آپ لوگوں کے ہمارے روحانی بزرگوں نے جو ہے وہ شہادتیں دیں, قربانیاں دیں, تب جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا. ہم لوگ اس کے اصل وارث ہیں, ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, کہیں اور نہیں جانا. ہم لوگوں نے ایسی پاکستان کے سسٹم میں گھسنا ہے, سسٹم کو بہتر کرنا ہے. یہ میں 2 جملوں میں بہت جامع بات آپ کو میں نے سمجھا دی, اگر اسے سمجھ جائیں. اور یہ یاد رکھنا کہ دشمن کی پوری کوشش ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ. آپ اگر گھر میں 4 ہیں نا, دشمن آپ کے 3 ہیں, وہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو شکست دے. لیکن وہ آپ میں سے ایک کو پنجابی بنائے گا, ایک کو بلوچ, ایک کو پشتون, ایک کو جو ہے وہ سندھی بنا دے گا. آپ جب تقسیم ہو جائیں گے نا, وہ لتر مارے گا سب کو, اور باری باری پہلے بلوچستان پہ قبضہ کرے گا, پھر KPK پہ, پھر پنجاب پہ, پھر سندھ پہ, اور آپ ختم ہو جائیں گے. پھر ہماری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں, پھر کتابوں میں ہمارے بچے ہمارے بارے